پروڈیوسر کی پرسنالٹی میں کیا ہونا چاہیے جو اس کو اس پروفیشن میں آپ کو لے کے جائے. تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروڈیوسر کے لیے جو اہم چیزیں ہیں نا, سب سے پہلے, اور اس میں کسی حد تک وہ اینکر بھی شامل ہے, اس میں ہر وہ بندہ شامل آ جاتا ہے جو کوالٹیز ہم بات کرنے لگے ہیں, وہ جو میڈیا میں آنا چاہ رہا ہے, جو جرنلزم میں آنا چاہ رہا ہے, جو ٹی وی میں آنا چاہ رہا ہے, جو اخبار میں آنا چاہ رہا ہے, جو یہ کام کرنا چاہ رہا ہے جو میں نے آپ کو بڑی پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہمارا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کو انفارمیشن دیں, ہم لوگوں کی زندگی تبدیل کریں اچھی انفارمیشن دے کے. پھر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں. تو جو بندے جرنلزم میں آنا چاہ رہے ہیں, آپ پرٹیکولر ہم بات کرنے لگے, اف یو وانٹ ٹو بی پروڈیوسر, میرے خیال میں سب سے پہلے کمانڈ اوور لینگویج. آپ کو زبان پہ عبور ہونا بڑا ضروری ہے, اور یہ اسپوکن بھی ہے, ریٹن بھی ہے. اگر آپ کی زبان اچھی نہیں ہے اور زبان اچھی نہیں ہے تو آپ اچھے پروڈیوسر نہیں بن سکتے. اس کی ریزنز آپ کو بڑی جلدی سمجھ آئے گی. جس طرح اگر میں بیسیکلی کمانڈ اوور لینگویج کیا ہے کہ اگر میری زبان ہی اچھی نہیں ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے, میننگز نہیں ہے, I cannot be a good communicator. How I can communicate to my class? تو زبان کی کمانڈ جو ہے نا سب سے پہلے ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ اچھا یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتا ہوں کہ زبان کی کمانڈ کس طرح آتی ہے, یہ بھی سوال ہے. تو سب سمجھدار لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اچھا لکھنے کے لیے, زبان کے کمانڈ کے لیے آپ کو پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. سب سے بڑی جو ٹریجڈی تم لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے وہ یہ ہوگی کہ تمہیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے. ویسے مجھے بھی نہیں تھی, مگر ہماری خوش نصیبی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ موبائل نہیں تھا, یہ اسمارٹ فون نہیں تھا. ایک تو ہم اس طرح کی وہ غلیظ قسم کی اردو نہیں لکھتے تھے, رومن میں اردو لکھنا, انگلش میں. نہ تم لوگوں کو اردو لکھنی آتی ہے, نہ تمہیں انگلش آتی ہے, پنجابی بولتے تم شرماتے ہو. اس کا قصور سارا ہم لوگ ہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا. ہم گٹیا تھے اسی لیے ہم نے یہ گٹیا کام کیا. میں I honestly think کہ one of the biggest crises of Pakistani, particularly Punjabis, is the language crisis. تمہیں پتہ نہیں ہماری زبان کیا ہے. مجھے ہر تیسرے چوتھے فقرے کے بعد 2 فقرے انگریزی بول کے تمہیں امپریس کرنا پڑتا ہے, وہ بابے نوں انگریزی بھی آندی. تو جو قوم ہر وقت اس گند میں پھنسی رہے کہ اسی گھر بھی پنجابی بول رہے ہیں جی, میں جیسے شرمندے ہیں, تو ہماری زبان کا بہت بڑا کرائسس ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت پاکستانی نوجوان کے لیے بڑا خطرناک ہے. نہ تو کل ایک بندہ کہہ رہا تھا جی دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے, انگلش میں لکھا ہے کہ ہماری قومی زبان اردو میں ہوگی, انگلش میں لکھا ہے کہ ہماری زبان اردو ہوگی. تو میں نے اس کو کہا ہاں بہت اچھی بات ہے. جب ہم اپنی اسمبلی شروع کرتے ہیں, یہ جو اس کو تم نے بتایا اسمبلی میں جو قانون بنا ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے, وہ عربی میں ہوتی ہے. اور جب ہماری ختم ہو جاتی ہے اسمبلی تو ہم اینڈ کرتے ہیں اپنے قومی ترانے پہ, وہ فارسی میں ہوتا ہے. تو فارسی میں قومی ترانہ, جنت دوزخ تہاڈی عربی چ, ترقی آسے نوکری آسے انگریزی, تے ماٹھے جے میرے جے بندے نوں مل کے اردو بول کے امپریس کر دو, تو گھر ماں نال پنجابی چ لڑ دو, یا دوستاں نال پنجابی چ گالاں کڈ دو. ویسے کڑیاں تے نہیں بولدیاں نا پنجابی, وہ تو غریب لوگ بولتے ہیں, گھٹیا لوگ بولتے ہیں, لڑکیاں تے تیار کرتی ہیں. تو جو زبان کا کرائسس ہے نا, I honestly think this is one of the very very serious problem of Pakistan. یوتھ کا جو سب سے بڑا ایشو ہے, اور اس سے موبائل نے ان کو اور خراب کیا ہے. موبائل نے اس طرح خراب کیا کہ تم لوگوں کو جو گفتگو آ گئی ہے وہ اسپوکن ہے, وہ سلینگ ہے ساری, مطلب وہ کمیونیکیشن نہیں ہے, اس میں وہ ڈیپتھ نہیں ہے, وہ میننگز نہیں ہے. تو اگر anybody wants to be a journalist, anybody wants to be a producer, you must have a habit to study. اگر تم اسٹڈی نہیں کرو گے تمہاری زبان ٹھیک نہیں ہوگی. پھر کرنٹ افیئر کا مطلب ہے حالات حاضرہ. اگر آپ کو یہ شوق ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے, آج عمران خان کیا کر رہا ہے, نواز شریف لندن میں کیوں ہے, جو چیزیں کرنٹ ہیں, اگر آپ کو ان سے کرنٹ ہی نہیں, آپ کو دلچسپی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنٹ افیئر پروڈیوسر نہیں بن سکتے. زبان پہلی بات ہی, کرنٹ افیئر کا مطلب ہے یو شوڈ بی آلویز بی پارٹ آف دی کرنٹ سچویشن. پھر آگے آتی ہیں اسٹڈی ہیبٹس. اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہی نہیں ہے, کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہے, جس طرح میں نے کہا ہے کہ اسٹڈی ہیبٹس کیا ہیں, کہ میں نے تمہیں کہا کہ یار یہ جو ہمارا زبان کا کنفیوژن ہے, میرا لیے تم نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کا چترول کسی سے سنا ہوگا جو میں نے پاکستانی پہ کیا. چولیا قوم, چولیا معاشرہ, دنیا کی واحد سوسائٹی جس کو پتہ نہیں اس کی زبان کیا ہے, مطلب کنفیوژن ہے. اب میرے ذہن میں مطالعہ, یار میں سوچوں یہ کنفیوژن کیسے ہوا ہے, ہم زبان سے ہمارا کرائسس کس طرح ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ 7000 سال سے میں پنجابی ہوں, ہم 7000 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, ہوا کیا ہے پتہ نہیں, اردو کہاں سے آ گئی, انگلش کہاں سے آ گئی.
تو یہ کہاں جواب مجھے ملے گا؟ اسٹڈی سے ملے گا. آئی شوڈ ہیو اے ہیبٹ. اگر مجھے بیٹھنے کی عادت نہیں، پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو اوپر سے آسمان سے تو کھانا آنا نہیں ہے. پھر ریلیشن شپ ود ہسٹری، سینس آف ہسٹری، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا کل کیا تھا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ گجرانوالہ کا مثلاً تم لوگوں کو پتہ نہیں کتنے کو پتہ ہے بیٹھے ہو گجرانوالے میں کہ گجرانوالہ کا آج کی پاکستان کی تاریخ میں اس پورے خطے پہ کیا اثر ہے. یہاں پہ ایک بندہ پیدا ہوا رجیت سنگھ، وہ سکھ تھا، وہ گجرانوالے سے لاہور آیا، اس نے پنجاب ایک ملک بنایا، ایک سلطنت بنائی، اس نے پشاور پہ قبضہ کیا، اس نے سوات پہ قبضہ کیا، اس نے ملتان پہ قبضہ کیا، اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا. یہ سارا یہاں سے بندہ نکلا اور اس نے ایک پنجاب بنایا، کنگڈم بنائی، ایک سلطنت بنائی. پھر ہم بعد میں 47 میں یاد ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. تو یہ سینس آف ہسٹری ہے. ہاؤ یو کین انڈرسٹینڈ. تمہیں اندازہ ہے 47 سے پہلے آدھے لوگ گجرانوالے میں مسلمان ہی نہیں تھے. یہاں پہ مندر تھے، مسجدیں تھی، ایک ڈفرینٹ کلچر تھا، ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ تھا. تو وہ کیا ہے؟ دس از سینس آف ہسٹری، دس از ہسٹری. اگر آپ کو اپنا گزرا ہوا کل کا نہیں پتا، آج سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ہسٹری سے آپ کا لو افیئر ہونا بڑا ضروری ہے. پھر امیجینیشن، آپ کے اندر چیزیں سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، امیجن کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. کیونکہ آپ جب تک امیجینیشن نہیں کریں گے چیزوں کی تصوراتی طور پہ آپ اسٹرانگ نہیں ہوگے، کیونکہ آپ مائنڈ میں آئیڈیا سے لڑتے ہیں. مثلا میں نے یہ میری امیجینیشن تھی کہ اس کلاس کے بعد ہل جائیں سارے، ان کو پتہ لگ گیا. میں نے اپنے 3-4 میسیجز تو میں اپنی سینس آف امیجینیشن سے کرائے ہیں کہ یہ یار مجھے ابھی بھی یاد ہے شجاع نے بوتھا بنا لیا، پتہ نہیں اس نے کیا کمنٹ میں نے کیا، اور سارے سکھا پنجابی بول رہے ہیں نا. تو اس طرح مجھے لگا جیسے میں نے میرے ذہن اسی ذہن میں نے یہ چیز رکھی تھی. میں نے کہا میں اچھا رول کراں گا کہ پنجابیاں نو جڑا پنجابی بولن تے جڑی شرمندگی ہوندی. سو آپ امیجینیشن، دماغ کے کام سے چیزوں کو کس طرح ڈیلیٹ کرتے ہیں. پھر یہ پیپلز پرسن سوشلائز ہونا آپ کا بڑا ضروری ہے. اگر آپ لوگوں میں کمفرٹیبل نہیں ہے، ایزی نہیں ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو سمجھا. یہ آپ کیپٹن آف دا شپ ہے، آپ نے 15-20 بندوں کی ٹیم کو لیڈ کرنا ہے. وہ جو اینکر ہے وہ آپ کے متحد ہے، مہمان آپ نے بلانے ہیں، سوال آپ نے کرنے ہیں، ایشوز آپ نے سمجھنے ہیں. اگر آپ کی ہسٹری اچھی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کی تاریخ جانتے ہیں، آپ نے سارے فیصلے کرنے ہیں. اگر آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں، آپ فیصلے کیا کریں گے؟ نہ آپ کی زبان اچھی ہے، نہ آپ کی سینس آف ہسٹری اچھی ہے، تو وہ سارا آپ پہ اثر ہوگا. پھر آگے آتے ہیں، اس کو سائیکالوجی بھی آنی چاہیے. ہی شوڈ ریڈ پیپلز مائنڈ. جو لوگ دوسروں کی پرسنالٹی سمجھتے ہیں، خیالات سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ اچھے لیڈر بنتے ہیں، اچھے کمیونیکیٹر بنتے ہیں. پھر انڈرسٹینڈنگ دی نالج، نوئنگ ویلیو آف دی. یہ سارے نوٹس نا تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں ہر بات تمہیں بتانا پڑتا ہے کیونکہ تم فولڈر سے میرا دیکھتے نہیں. بہرحال کرن تمہیں اس پروگرام کے بعد 10,000 چیزیں بھیج دے گی کہ جو تمہیں ڈیٹیل میں مل جائیں گی. تو انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا ڈائیورسٹی، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر آپ نے پروڈیوسر بننا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈائیورسٹی کیا چیز ہے، پنجابی کیا ہے. مثلا میں فرام لاہور، میں تمہیں ہمیشہ ایگزامپل گجرانوالے کی دیتا ہوں. مجھے ڈائیورسٹی کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے ایمن آباد اور گجرانوالے کا کیا فرق ہے. مطلب گجرانوالے میں جو لڑائی ہے کہ یار یہ شہری ہے، یہ پینڈو ہے، وہ ایک ڈائیورسٹی ہے. پھر گجرانوالے میں لڑائی ہے، یہ جٹ ہے، یہ کامی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ شہری ہے، یہ وال سٹی میں رہتا ہے، یہ کینٹ میں رہتا ہے، یہ ڈیفینس میں رہتا ہے. یہ ورائٹی ہے. پھر ہماری ڈائیورسٹی، ایک امیر ہے، غریب ہے، ایک مرسیڈیز پہ آ رہا ہے، ایک سائیکل پہ آ رہا ہے. پھر ریلیجس ڈائیورسٹی ہے، کوئی بہت سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، کوئی کرسچن ہے، کوئی شیعہ ہے. یہ ورائٹی ہے ساری. کوئی شہر کا ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے. تو پاکستان کی ڈائیورسٹی کا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف گجرانوالہ ہے اور میرا گھر ہے، میرا باپ ہے اور میری گفٹ یونیورسٹی ہے اور 15 میرے دوست ہیں، تو تمہارا وی نہیں بننا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آنی. اب یہ ڈائیورسٹی ہے، میں 60 سال کے قریب ہوں، تم 22-23 سال کے ہو، تو یہ میں اپنی مائنڈ سے تمہارے ساتھ واک کرتا ہوں، میں تمہارے لیول پہ آتا ہوں. ڈائیورسٹی مجھے پتا ہے کہ 22-23 سال کے بندے کی کیا گفتگو ہوگی، اس کے ٹاپکس کیا ہوں گے. آج کا موبائل والا بندہ کیا ہے، اور رات کو فوڈ پانڈا پہ کھانا منگوا کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ رات کے 3 بج کے میں نے کھانا کھایا. میری عمر میں مجھے پتا ہے یہ سارا فیٹ کھا رہا ہے، یہ میدا کھا رہا ہے، سارا گند کھا رہا ہے. اور 40 سال جن شوگر ہوئی نہیں تو ٹریا نہیں جانا، اتوں نے سگریٹ پیندا. تو ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے آف دی ادرس. پھر آپ کا کلچر سے جو چیزیں میں نے بتا رہا ہوں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خواتین کو کس طرح مینج کرنا ہے. آپ کو اس سوسائٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ فرینکنیس کی حد کیا ہے، الفاظ کون سے یوز کرنے ہیں. لڑکوں میں آپ پنجابی موجود سے گالیاں کرا کے اس کو پیار کا اظہار کرتے ہیں، دوست کو ماں کی گالی نکال کے پوچھتے ہیں تو کل آیا نہیں. آپ لڑکی سے ایسی بات نہیں کر سکتے، ایک ایج والے بندے سے بات نہیں کر سکتے. ٹیچرز کا مینرزم ہو رہا ہے، مسجد کا
مینرزم ہو رہا ہے, اسکول کا مینرزم ہو رہا ہے. دس از آل ڈائیورسٹی, دس از انڈرسٹینڈنگ آف کلچر, دس از انڈرسٹینڈنگ آف پیپل, دس از انڈرسٹینڈنگ آف یور ریلیجن. پھر آپ کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس سے مراد ہے کہ آپ ایز اے پروڈیوسر, ایز اے جرنلسٹ اپنے خیالات نہیں لے کے جا سکتے. اگر میں شیعہ ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا جو مہمان ہے یا میرا ہوسٹ سنی ہے تو مجھے پسند ہی نہیں کیونکہ میں شیعہ ہوں, یا وہ ادر وے راؤنڈ ہے کہ میں سنی ہوں تو مجھے شیعہ پسند نہیں. میرے میں بیلنس ہے بھائی, میرے اپنے خیالات ہیں, میری اپنی سوچ ہے. میں عمران خان کو بڑا پسند کرتا ہوں, یہ نواز شریف کو پسند کرتا ہے. میرے سے آرگومنٹ کرو, میرے میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. میرے جو لڑنے مرنے والا مائنڈ نہیں ہونا چاہیے. پھر گڈ لسنر, لیڈر جو بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس پروڈیوسر نے لیڈ کرنا ہے. اگر آپ میں لسننگ نہیں ہے, سننے کی صلاحیت نہیں, آپ لرن نہیں کر سکتے. میرے خیال میں اسٹوڈنٹ جو آپ کی اس وقت ڈیوٹی ہے, آپ کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے, یو مسٹ لسن. اور لسن کرنے سے مراد ہے غور سے سنو. اور دیکھو ہم لوگوں نے کتنی تمہارے لیے سہولتیں رکھی ہیں, جو میں بول رہا ہوں یہ ریکارڈ میں آ جائے گا, 10 بار ہی سن لو, لسن دوبارہ کر لو, پھر ہم تمہیں نوٹس دے رہے ہیں. دس از آل لسننگ. لسننگ مین لرننگ. اگر آپ لسن ہی نہیں کریں گے, اب میں ٹیچر ہوں, میرے پاس میرا تو کام ہے تمہیں پڑھانا, اسی لیے زیادہ میں بولتا ہوں تو تم سنتے ہو. پھر تمہیں نیشنل انٹرسٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان, کیونکہ تم نے پاکستان کا کیس لڑنا ہے کہ پاکستان کے انڈیا سے کیا تعلقات ہیں, امریکہ سے کیا تعلقات ہیں, ہم کس طرح ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں, پاکستان کے لیے کس میں فائدہ ہے. میں نے اس چیزوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اگر مجھے اپنی قوم کے فائدے کا نہیں پتا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کیا لڑائی ہے, کشمیر میں ہماری کیا پوزیشن ہے, تو میں کیا لیڈ کروں گا. پھر آ جاتے ہیں ڈیسیژن میکنگ. آپ نے فیصلے کرنے ہیں. ڈیسیژن میکنگ بہت ضروری ہے کہ کوئی جو بندہ کوئی بھی لیڈ کرے گا, کیپٹن ہوگا, ہمیشہ ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں, اس نے فوراً ڈیسیژن کرنے ہیں. جس طرح میں نے بتایا ابھی کلاس شروع ہوئی تو صرف 5 اسٹوڈنٹ تھے, میں نے فوراً ڈیسیژن کیا, میں کہ چلو موٹر وے وچ پاؤ, امین آباد پاؤ, میں نے 5 منٹ نکالی. دس از ڈیسیژن میکنگ. تو اگر آپ ڈیسیژن فوری نہیں کر سکتے, آپ لیڈ ہی نہیں کر سکتے, آپ پروڈیوسر ہی نہیں بن سکتے. آپ نے فیصلے کرنے ہیں. پھر ایتھیکل اور رسپانسبل, آپ کے اندر اخلاق ہونا چاہیے, آپ کو اچھائی برائی کا فرق ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی وی میں کون سے الفاظ اچھے ہیں, کون سے موضوع اچھے ہیں, ہم کون سے اس کلچر کی خوبی ہیں, ہمارا ایک معیار ہے, ہمارا ایک مذہب ہے, ہمارا ایک رکھ رکھاؤ ہے, ہم اس لمٹس میں رہ سکتے ہیں. ہم ایسے موضوع نہیں لا سکتے ٹی وی پہ جو اس کلچر کے خلاف ہوں یا اس موضوع پہ. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھی, اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. سمری میں نے کی. اب تم لوگ کیونکہ لیٹ آئے, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو کام میں نے 25-30 منٹ میں کرنا تھا, مجھے جلدی کوئک کرنا پڑا. تو یہ ٹائم مینجمنٹ, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جو بندہ ٹائم مینج نہیں کر سکتا وہ کمیونیکیٹر نہیں بن سکتا, اور اگر آپ کمیونیکیشن اچھی نہیں کریں گے آپ کبھی لیڈر نہیں بن سکتے.